بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین۔ وہو خیر معین۔ یہاں پر اصل براءت میں اور اصالت الحلیات میں فرق پایا جاتا ہے۔ حدیث راف کے ذریعے سے تمسک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ راف وہاں پر ہوا کرتا ہے کہ جہاں پر قابلیت وعظ ہو۔ اما یہ قابلیت وعظ چونکہ محظورین میں نہیں ہے، اس لیے راف بھی معذورین میں جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ شرب تتن میں امکان وعظ حرمت میں ہے، وہاں پر حرمت مجہولہ کو حدیث راف سے تمسک کرتے ہوئے اصل براءت شرعی جاری کی جا سکتی ہے، چونکہ امکان ہے کہ شارع نے شرب تتن میں حرمت کو واضح کیا ہو، اب قابلیت حرمت ہے تو اس کو رفع کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اما معنی نفی کہ آپ وجوب کو بھی رفع کریں اور حرمت کو بھی رفع کریں حدیث سے رفع کے ذریعے سے، آیا وجوب و حرمت قابلیت وعظ رکھتا ہے؟ شارع وجوب و حرمت کو مورد محل واحد میں، مورد فعل واحد میں واضح کر سکتا ہے، چونکہ محل حتیٰ ایک واقعہ دفن کافر، دو واقع نہیں، نماز جمعہ و ظہر کی طرح ایک عمل وجوب و حرمت دونوں اس پر کیا وضع کیا جا سکتا ہے؟ ایک عمل کے مورد میں مسئلہ وجوب و حرمت بنحو تعیین یا بنحو تخییر جعل نہیں کیا جا سکتا، معقول نہیں ہے۔ وہ چیز کہ جو واضح قابلیت نہ رکھتی ہو، رفع بھی وہاں پر تمسک بحدیث رفع نہیں ہو سکتا۔ رفع کے لیے ضروری ہے کہ امکان رفع ہو اس جگہ پر کہ جہاں پر امکان وضع وجوب و حرمت موجود ہو، اور معنی نفی میں امکان وضع وجوب و حرمت نہیں ہے، بس اس کا رفع حدیث رفع سے واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے، اور وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ پہلے تو
یہ دیکھا جائے اصل براعت اور اصل حلیت سمجھ دونوں میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کل شیء لک حلال میں ہم اصالۃ الحلیت رکھیں گے یا اصالۃ البراعت؟ فرماتے ہیں کہ اصالۃ البراعت نام غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ روایت کا جملہ یہ ہے کل شیء لک حلال، تو اس سے خود لفظ کے ذریعے سے اصالۃ الحلیات بنتی ہے، نہ اصالۃ البراعت۔ اصالۃ الحلیات میں ایک طرف خالی شبہ حرمت ہو تو اصالۃ الحلیات جاری کریں گے اور وہ سگریٹ پینا جائز ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اصالۃ البراعت کا معنی کر رہے ہیں، اصالۃ البراعت کا جو معنی ہے وہ مشکل ہے کہ ہمارے ما نحن فی میں جاری ہو، اس لیے کہ اصالۃ البراعت اس جگہ جاری ہوتا ہے کہ جہاں پر دو طرف پایا جائے، جیسے ایک طرف حرمت تو دوسری طرف وجوب۔ اصالۃ الحلیات دوران بین محظورین میں جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر ایک طرف حلال نہیں ہے بلکہ وجوب والا پہلو بھی موجود ہے، اس لیے وہاں پر ایک پہلو جو کہ وجوب ہے اس کے لیے اصالۃ الحلیت کچھ کام انجام نہیں دیتا، لیکن اصل براعت میں دونوں طرف جو ہے کام انجام دیتا ہے۔ اصل براعت کہتا ہے اس لیے کہ اصل براعت میں رخصت دونوں طرف ہے، رخصت فعل، رخصت ترک، اس لیے حرمت میں بھی رخصت ہو سکتی ہے اور وجوب میں بھی رخصت ہو سکتی ہے۔ اس لیے جہاں پر احتمال وجوب و حرمت دونوں ہو وہاں پر اصالۃ الحلیات جاری نہیں ہوگی۔ اس لیے دوران بین محظورین ہماری اس اصالت کے ساتھ کہ اصالۃ الحلیات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کل شیء لک حلال بین محظورین میں جاری نہیں ہوگا۔ جبکہ اصالۃ الاباحہ وہ مطلب ہے کہ اصالۃ الحلیات کا نام کبھی کبھی اصالۃ الاباحہ رکھا تو جاتا ہے، لیکن اصالۃ الحلیات اور اصالۃ البراعت میں بہت فرق ہے۔ اصالۃ الاباحہ کا مطلب یہ ہے کہ یکی از احکام خمسہ تکلیفیہ
اباحہ ہے بمعنی تساوی فعل و ترک. جس طرح اباحہ وجوب و حرمت کے مقابل میں ہے، اسی طرح اباحہ استحباب و کراہت کے مقابل میں ہے. اباحہ ایک حکم پنجمی ہے کہ جو ان چار حکم کے مقابل میں قرار پاتا ہے. اباحہ نہ وجوب ہے نہ حرمت، اباحہ نہ استحباب ہے نہ کراہت، حکم خامس ہے کہ جس کو تعبیر بے اباحہ کیا جاتا ہے. اگر اباحہ اس طرح کا معنی پیدا کرے تو سوال یہ ہے کہ اباحہ پر کون سی دلیل ہے؟ اباحہ کی اصل پر دلیل ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ سوال کل شیء لک حلال، وہ تو حلال حرمت کے مقابل میں ہے فقط. حلال یعنی غیر حرام، لیکن جب حرمت و غیر حرمت امر دائر ہو جائے وہاں پر اصالت الحلیت چلا کرتی ہے، یعنی جواز ارتکاب فعل. تو پھر اصالت الاباحہ کہاں سے اور کون سی دلیل سے استفادہ کیا گیا ہے کہ جو ایک حکم خاص ہے چار حکم کے مقابل میں، وجوب و حرمت و استحباب و کراہت کے مقابل میں. اس طرح اباحہ حرمت کے مقابل میں ہے، وجوب کے مقابل میں بھی ہے. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منہ بعینہ، اس سے اصالت الاباحہ استفادہ نہیں ہوتا ہے، صرف حلال اور حرام کے پہلو کو بیان کر رہا ہے. وہ چیز جو نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصالت الاباحہ کو ہم کنار پر رکھیں گے اور کل شیء لک حلال اصالت الحلیات پر دلالت کرے گا. یعنی کل شیء لک حلال اصالت الحلیات استفادہ ہو، اس لیے کہ اصالت الاباحہ جس میں فعل و ترک دونوں اجازت ہو جائے، مدرک بدلیل ہمارے پاس اس عنوان سے موجود نہیں ہے کہ جو تعین کرے کہ حرمت کے مقابل میں بھی آ جائے اور وجوب کے مقابل میں بھی آ جائے، استحباب کے مقابل میں بھی آ جائے اور کراہت کے مقابل میں بھی آ جائے. ایسا اصالت الاباحہ ہمارے پاس کسی دلیل سے ثابت نہیں. یہ ایک مطلب ہے کہ جو مقدمتاً آپ کے سامنے پیش کیا کہ اصالت البراءہ اور اصالت الحلیات میں فرق ہے، اور اسی سے ایک بہت گہرے مطلب کی طرف جا رہے ہیں، اور اس گہرے مطلب تک پہنچنے کے لیے اصالت الاباحہ اور اصالت الحلیت کو سمجھنا ضروری تھا. اور وہ گہرا مطلب یہ دقت فرمائے گا. اب اصل مطلب شروع ہو رہا ہے کہ آغا نائینی کے کلام میں خود تناقض ہے. اصالت الاباحہ کے مورد میں خود آغا نائینی کے کلام میں تناقض ہے. اس لیے کہ اگر آپ دقت کریں تو آغا نائینی نے اپنی دلیل اول میں یہ بات کہی تھی کہ کل شیء لک حلال دوران بین محظورین میں جاری نہیں ہوا کرتا ہے.
یعنی ما نحن فی کو شامل نہیں ہے کل شیء لک حلال، جس کو اصالت الحلیات کہتے ہیں۔ امر اول آقا نائینی نے کہا کہ اصالت الحلیت ہمارے مورد محظورین کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ کل شیء لک حلال اس جگہ کے لیے کہ حلیت کے مقابل میں حرمت ہو، نہ اس طرف جہاں پر حرمت و وجوب دونوں حلیات کے مقابل میں ہو۔ بس اصالت الحلیات کو حرمت کے مقابل میں جاری کرنے کی وجہ سے وجوب و حرمت میں چونکہ جاری نہیں ہوتا ہے، اس لیے آقا نائینی نے منع کیا کہ وہ محظورین میں اصالت الحلیات جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوسری طرف دلیل سبب میں خود آقا نائینی فرماتے ہیں کہ جاری ہوگا، ایک طرف کے جاری نہیں ہوگا، دوسری طرف کے جاری ہوگا، کیونکہ وہ بات کہی ہے کہ جس کا مطلب ہی دونوں طرف جاری ہوگا۔ وہ مطلب یہ دلیل سبب میں یوں فرمایا کہ علم اجمالی و اصالت الاباحہ دونوں کے درمیان تناقض ہے۔ پہلے تناقض کو لیا اور فرمایا کہ اصالت الاباحہ کا مدلول مطابقی یہ ہے کہ فعل و ترک دونوں جائز ہے۔ اصالت الاباحہ کا مطلب یہ فعل بھی انجام دے سکتا ہے، ترک بھی انجام دے سکتا ہے۔ یہ مناقض ہے علم اجمالی کے ساتھ کہ علم اجمالی کہتا ہے کہ بھائی حتماً ایک طرف تو انجام دینا ہی دینا ہے، دونوں طرف تو رخصت نہیں ملی، یعنی بس رخصت ہو بھی دونوں طرف اور دونوں طرف رخصت نہ بھی ہو۔ علم اجمالی کہتا ہے کہ رخصت نہیں ہے دونوں طرف، ایک طرف تو یہ یقیناً انجام دینا یا وجوب کو یا حرمت کو، کسی ایک کو تو انجام دینا ہے، دفن کافر یا کریں گے یا دفن کافر نہیں کریں گے، تو یہ دونوں میں تناقض پیدا ہو رہا۔ فرماتے ہیں کہ علم اجمالی بطور کلی و جنس سے الزام کے اعتبار سے اصالت الاباحہ سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے کہ اصالت الاباحہ کا مطلب ہے رخصت در فعل اور رخصت در ترک۔ آیا دلیل دلالت کرتی ہے کہ رخصت در فعل اور رخصت در ترک دونوں علم اجمالی کے مورد میں جاری ہو جائے؟ جب ہم شک کرتے ہیں کہ آیا دعا عند رؤیت الہلال واجب ہے واجب نہیں ہے، یہاں پر دلیل رخصت کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلیل رخصت وہ کہتی ہے کہ وجوب دعا عند رؤیت الہلال نہیں ہے۔ آیا ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ جو ہم اقامہ کر سکیں کہ دعا عند رؤیت الہلال میں وجوب کی نفی کریں؟ اس لیے کہ وجوب تو ایسا شک ہے کہ تردید نہیں ہے کہ انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ترک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وجوب کی طرف میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو ہے انجام تو دے سکتے ہیں، اس لیے اصالت الاباحہ اصل میں ناظر بے ترک ہے کہ ترک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔
بس دلیل اصالت البراءہ ناظر بے فعل نہیں، ناظر بے ترک ہے۔ فعل کے انجام دینے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انجام دیا جا سکتا، وہ جو مورد مشکوک ہے جس کی طرف سے اجازت ملی ہے روایت میں، وہ جانب ترک ہے۔ عند رؤیت الہلال دعا ترک کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پس شبہ وجوبیہ میں اگر دلیل رخصت قائم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت ترک ہے تحریمیہ میں۔ اگر شرب تتن میں حلال و حرام کا شک پیدا ہو جائے تو یہاں پر شرب تتن ترک اصل میں مورد نظر ہے، انجام دینا، ترک کرنا یہ تو ہمیشہ صحیح ہے۔ سگریٹ کو کوئی ترک کرتا ہے تو اس کو اصالت الاباحہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انجام دینے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ شرب تتن کو انجام دے یا نہ دے۔ وہاں پر اصل میں انجام دینے میں فعل میں رخصت ملی ہے یا نہیں، اس طرح دعا عند رؤیت الہلال میں ترک کی اجازت ملی ہے یا نہیں، ایک طرفی ہے یا نہیں۔ پس رخصت فعل میں اس جگہ پر کہ جب حرمت پیش ہو تو رخصت در ترک مورد نظر ہے، اور وہاں پر جب وجوب کا مسئلہ پیش ہو تو رخصت در فعل مد نظر ہے کہ وہاں پر ترک کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اور اگر ہم نے اصالت الاباحہ میں دونوں کو جمع کیا اور کہا رخصت در فعل اور رخصت در ترک دونوں ہیں، یہ رخصت ترک و فعل نہ تو رؤیت دعا عند رؤیت الہلال اس میں جاری ہو سکتی کیونکہ ایک طرف ہی ہے، اور دوسری طرف سے شرب تتن میں بھی جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں بھی ایک طرف ہی ہے۔ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر دو طرفی اصالت الاباحہ فعل و ترک میں دونوں میں جاری ہو؟ سوائے محظورین کے کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں پر رخصت فعل بھی کارآمد ہو اور رخصت ترک بھی محظورین میں کارآمد ہو؟ اس لیے ایک طرف تو وہ غنائنی منع کر رہے تھے کہ یہ روایت اصل میں تو محظورین میں جاری نہیں ہو سکتی، جبکہ ان کی فعل و ترک والی بات جو اصالت الاباحہ کا معنی کرتے فعل و ترک دونوں جو ہے اجازت ہو، یہ تو صرف منحصر بہ محظورین ہے، باقی اور کہیں جگہ جاری نہیں ہوتی۔ کہ شرب تتن میں اصل میں فعل میں مسئلہ تھا ایک طرفی، کیونکہ ترک کوئی کرے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سگریٹ کو کوئی نہیں پیتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل پینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، وہاں پر اصالت الاباحہ جاری ہوگی۔ اور اسی طریقے سے دعا عند رؤیت الہلال اس میں کوئی انجام دیتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ کہ کوئی انجام نہ دے تو کیا اس کے لیے اجازت ہے یا نہیں ہے، ترک میں مسئلہ ہے وہاں پر۔ بس دونوں شرب تتن اور دعا عند رؤیت الہلال میں ایک ایک چیز پیش ہوئی، وہ مورد کی جو اصالت الاباحہ کے دونوں طرف کو لے وہ صرف معذورین ہے، معذورین میں دونوں طرف جو ہے فعل بھی اجازت ہو ترک بھی اجازت ہو، دونوں کی اجازت صرف معذورین میں ملتی ہے، باقی کسی جگہ پر نہیں ملتی ہے۔ بس اس لیے اباحہ اصالت الاباحہ منحصر ہے محظورین میں، جبکہ غنائنی نے یہ کہا تھا کہ اصالت الاباحہ صرف اور صرف معذورین میں جاری نہیں ہوتا، باقی جگہوں پر جاری ہوگا، شرب تتن میں بھی جاری ہوگا، اصالت الاباحہ دعا عند رؤیت الہلال میں بھی جاری ہوگا۔ اور یہاں پر نتیجہ نکل رہا ہے
کہ وہ صرف اور صرف معذورین میں جاری ہوتا ہے، نہ شربۃ میں جاری ہوتا ہے، نہ دعا عند رؤیت الہلال میں جاری ہے، کیونکہ وہ ایک طرف ہی، یہ صرف دو طرف ہی ہے جو دو طرفی قضیہ اصالت الاباحہ میں جواز در ترک اور جواز در فعل صرف معذورین میں آتا ہے۔ بس آئینی کے کلام میں تناقض پایا جاتا ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں معذورین میں یا اصالت الاباحہ جاری ہوگا اور معذورین میں جاری نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ معذور جو ان کا مطلب ہے اصالت الاباحہ جواز در فعل جواز ترک کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ صرف معذورین میں جاری ہو، باقی اور کسی جگہ جاری نہ ہو۔ تو دونوں باتوں میں آئینی کے تناقض پیش آ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ